بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بجلی 8 روپے فی یونٹ سے 21 روپے فی یونٹ تک پہنچا کر گیس کی قیمتوں میں 400% اضافے کا بم گرا کے اب وزیر اعظم کو یہ خیال آ گیا ہے کہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرے محبوب وزیر اعظم نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب بجلی مزید مہنگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سے قوم پریشان ہے کہ کہیں مزید بجلی تو نہیں گرنے والی، کیونکہ خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا الٹا ہی اثر دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ہاں صاحب مہنگائی روکنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مہنگائی پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ افراط زر 14.6% سے اوپر نکل جاتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش 26% مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء سستی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں آٹا بھی مہنگا ہو گیا، چینی بھی مہنگی ہو گئی، گھی بھی مہنگا ہو گیا اور دالیں بھی مہنگی ہو گئی۔ آٹے کا بحران ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی ہے۔ ادویات سستی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قوم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادویات 400% مہنگی ہو گئی ہیں۔ قرض نہ لینے کا دعویٰ کیا تھا تو پتہ یہ چلا ہے کہ ملکی قرضوں میں 43% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے آٹے، چینی اور دیگر اشیاء کے بحران پر یہ کہا تھا کہ وہ مافیا کو پکڑیں گے اور کرپٹ لوگوں کو اندر کریں گے، لیکن آج انہوں نے اپنے 2 وزراء کو اس الزام سے باعزت بری کر دیا ہے، یعنی خود ہی منصف خود ہی مدعی جہانگیر ترین اور خسرو مختار کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ ہاں صاحب نے کہا کہ ان دونوں کا آٹے کے بحران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں ہر جگہ مافیا، جو وہ کہتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مافیا قیمتیں مرضی سے کنٹرول کرتا ہے، یہ خسرو مختار یا جہانگیر ترین کا کام نہیں ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم نے آج ایک اور اہم بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ وہ کرپشن نہیں کرتے اور فوج سے نہیں ڈرتے، کیونکہ فوج سے وہ ڈرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے آج اس وقت کی جب ترک صدر پاکستان آئے ہوئے تھے، اور آج خیال یہ تھا کہ ترک صدر کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی، ان کی گفتگو کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، لیکن پتہ یہ چلا کہ میرے محبوب وزیر اعظم نے اپنا ایک صحافیوں کو بلا کر سٹیٹمنٹ جاری کیے تو آج اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ آج صحافیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم لال جھنڈی دکھا رہے ہیں اور بجلی کی قیمتوں پر اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یہ اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آج ایک اور اہم بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے صحافیوں سے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کے ذریعے حکومت کو گرانے کی سازش کی، حالانکہ خود وزیر اعظم کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے سابقہ حکومت کے خلاف جو دھرنا دیا تو اسی قسم کا الزام ان پر بھی لگا تھا۔ ہاں صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ وہ الیکشن ریفارم کریں گے، نئے قوانین لا رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیو میٹرک سسٹم لازمی قرار دے دیں گے، سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہیں ہوں گے، شو آف ہینڈ سے سینٹ الیکشن کا قانون لائیں گے۔ انہوں نے آج میڈیا سے اپنے 40 سالہ تعلق کا اعتراف بھی کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ انہوں نے مشرف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ٹی وی چینل کھولیں۔ ٹی وی چینل میں سب سے زیادہ فائدہ خود خان صاحب نے اٹھایا۔ خان صاحب کہتے ہیں لیکن 1.5 سال میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس جمہوری ملک میں وزیر اعظم کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ محبوب وزیر اعظم یہ بھول گئے ہیں کہ سابقہ دور حکومت میں 126 دن کنٹینر پر کھڑے ہو کر کس وزیر اعظم کو سارا دن گالیاں دی جاتی تھی، اور اس سے بھی پہلے جب زرداری صدر تھے تو ان کو بھی اس طرح کی گالیاں دی گئی۔ تو یہ کوئی پہلی بار کسی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا، اور خان صاحب کو تو کوئی گالی دے بھی نہیں رہا، لیکن خان صاحب کو لگتا ہی ہے کہ میڈیا ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور خان صاحب نے کہا 40 سال میں میڈیا نے سب سے زیادہ مجھے آگے لے کے آئے، تو آج اسی میڈیا کے اوپر پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں اور خان صاحب اس کے لیے قوانین بھی بنا رہے ہیں۔ اور میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا، جس کے ذریعے خان صاحب سمجھتے تھے یا خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ سوشل میڈیا نے انہیں بوسٹ دیا، آج اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس پر پابندیاں لگانے کے لیے مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ لڑنا کوئی نہیں جانتا، تو ان سے قوم ہاتھ باندھ کر یہ گزارش کر رہی ہے کہ خدا کے لیے خان صاحب لڑنا ہے تو مہنگائی سے لڑے، لڑنا ہے تو غربت سے لڑے، غریبوں سے نہیں، اپنوں سے نہیں۔ لیکن وزیر اعظم کے بارے میں تاثر یہی ہے
کہ وہ اپنے لوگوں سے لڑتے ہیں. آج وزیر اعظم سینٹ الیکشن میں خفیہ رائے شماری کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ان سے کوئی سوال پوچھے کہ کل چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جب خفیہ رائے شماری ہوئی تھی، یعنی ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس وقت پرائم منسٹر نے اس کی حمایت کیوں کی؟ اس وقت مخالفت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اس وقت اپنا چیئرمین سینٹ بچانا تھا. تو میرے محبوب وزیر اعظم کی نیت میں شک نہیں ہے، ان کے ارادوں پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کے اقدامات پہ سوالیہ نشان تھا، ہے اور رہے گا. اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنا ہوتا وہ ضرور کرتے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اب تک جتنی مہنگائی ہو چکی ہے وہ عوام نے برداشت کر لی. اگر اس مہنگائی کے آگے وہ بند ہی باندھ دیں تو قوم پر ان کا احسان عظیم ہوگا. ورنہ سانپ کا ڈسا رسی سے تو ڈرتا ہی ہے. اور آئی ایم ایف والے جس طرح اینٹ رہے ہیں اور مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہی خدشات ہیں کہ مہنگائی کی نئی سونامی آنے کو تیار ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. نہیں ہوں اور اس کے ٹیکنیکل اور فائنانشل اسپیکٹ کو بھی زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب پہ جس نے بھی احسان کیا ہے اس نے پھر ان کو بخشا نہیں ہے. یہ نیازی صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں تفصیل کے جنرل حمید گل سے معاملہ شروع ہوا تھا. مرزا یہ کابینہ نے کو آج سے 3-4 مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، اور کیبنٹ نے لیٹر لکھا ہے، اور چینل میں کیا یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ میں نے تو اس کے متعلق کبھی بات نہیں کی. کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے اور اس ڈیسیژن کے نتیجے میں جو ہے وہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں. اخبار میں بھی آتا رہا ہے کہ مجبور کیا گیا. بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت کے، انہوں نے انکار کیا. پھر ایک اور ڈی جی ایف آئی اے انہوں نے بھی انکار کیا. کہتا ہوں ہمایوں اختر خان صاحب، آپ نے وہی کام کیا جو اسحاق ڈار نے کیا تھا، تو پھر ان کو انگلیاں اٹھا کے گالیاں نکالنا اور برا بلا کہنا، اگر وہی رائٹ سٹیپ تھے، اسی فٹ سٹیپس پہ فالو کرنا تھا، تو پھر آپ تبدیلی کیا لے کر آئے تھے؟ جہانگیر ترین صاحب نے جواب دے دیا. نہیں جی، وہ ایک سٹال وارٹ ہیں پی ٹی آئی کے، تو میرے سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ درست فیصلہ تھا یا کریٹیسائز کرتے ہیں کہ میں تو اس غلط چیز کے فیصلہ؟ حق میں نہیں ہوں. اتنے ہی یہ بالا تر ہے. نوٹس آ گیا جی، خاص موقع پہ نوٹس آ گیا. کیوں آ گیا بھائی؟ خاص موقع پہ آ گیا، نوٹس آنا چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے نوٹس سے ڈر کے آپ اپنی ساری مہم ختم کر دیں گے؟ نوٹس سے ڈر کے آپ اپنی ساری جمہوریت کے لیے جدوجہد ختم کر دیں گے؟ لیکن اس کا فلپ سائیڈ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ مہم نہیں چلائیں گے تو نوٹس بھی نہیں آئے گا. نہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی جان. آپ یہ کب سے چاہتے ہیں 25 والیمز نوٹسوں پہ آئے ہیں؟ جب خاموش ہوئے ہیں، انہوں نے حمایتیں کی ہیں اسمبلیوں میں، تو ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں. دیکھیں، ہمایوں اختر خان صاحب خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سٹانس کو یا وزیر اعظم کے سٹانس کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی بھی پارلیمانی جمہوری سسٹم میں پوری دنیا میں سوال جو پوچھا جا رہا ہے، میرے خیال میں پوچھا جانا بھی چاہیے، اور آج میں نے اپنے کالم کے اندر جو چیز ایکسپلین کرنے کی ہے کہ عمران خان کے پاس وقت بڑا اب تھوڑا ہے. 1.5 سال گزر گیا، باقی ہیں 3.5 سال. سیاست کے اندر ارشد صاحب جو ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. تھوڑی سی مس ججمنٹ، تھوڑی سی آپ کی جو ہے مس. آگے بڑھتے ہیں، اور آج ترک صدر پاکستان آئے ہوئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا. اس کے علاوہ اور بھی ہم تقریبات میں وہ شرکت کر رہے ہیں. پاکستان ترکی میں کئی اہم معاہدے ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے حوالے سے، جنہوں نے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے کی انکوائری ہو رہی ہے. خواجہ آصف نے حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، واچ دس. کہ یہ خبریں درست ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کا کیس بنانے کے لیے کوئی تحقیقات کر رہی ہے؟ مرزا یہ کابینہ نے کو آج سے 3-4 مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، اور کیبنٹ نے لیٹر لکھا ہے، اور چینل میں کیا یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ میں نے تو اس کے متعلق کبھی بات نہیں کی. کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے اور اس ڈیسیژن کے نتیجے میں جو ہے وہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں. اخبار میں بھی آتا رہا ہے کہ مجبور کیا گیا. بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت کے، انہوں نے انکار کیا. پھر ایک اور ڈی جی ایف آئی اے انہوں نے بھی انکار کیا. اللہ کا فضل ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں. اگر مجھ پہ غداری کا، وطن سے غداری کا الزام لگتا ہے، اور یہ آرٹیکل 6 کا جو پہلا ایک سیاسی کارکن کے اوپر،
تو میرے والد کے اوپر بھی 124A کا مقدمہ بنا تھا 1966 میں، کیونکہ وہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے. فاطمہ جناح کو تو ایوب خان نے کہا تھا فاطمہ جناح جو ہے، ایوب خان نے کہا تھا فاطمہ جناح انڈین ایجنٹ ہے. تو یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے غداری کے تانے جو ہوتے ہیں یا غداری کے مقدمے جو ہوتے ہیں، یا مجھے وطن سے جو ہے میری حب الوطنی کے اوپر جو ہے کوئی وجہ کیا ہے یہ کرنا، میں سمجھتا ہوں میرے لیے فخر کا باعث ہے. اچھا، میرے لیے فخر کا باعث ہے کہ مجھے اپنی اس وطن کے ساتھ حب الوطنی کا ثبوت جو ہے مجھے ان حکمرانوں سے ضروری نہیں جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جو برباد کر رہے ہیں. جو اس FIA نے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کیا اس بارے میں؟ جی، مجھے انہوں نے بلایا تھا آج سے کو 3-4 ماہ قبل. 3 حضرات تھے وہاں پہ، انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے، پھر ایک کویسچنر دیا. اس کویسچنر کا جواب بھی میں نے سبمٹ کر دیا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ سارے جو کویسچنز ہیں یہ اس پٹیشن کا حصے تھے جس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آیا تھا اور مجھے ڈسکوالیفیکیشن ریموو ہوئی تھی، یہ اس کا حصہ تھے. میں نے وہ جواب دے دیا. ان میں جو پیرا تھے، جو ریلیونٹ پیراز تھے، وہ کوٹ کرتے ہوئے میں نے اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی نہ کوئی ان سے انکوائری آ جاتی ہے اور میں بالکل سبمٹ کرتا ہوں. دیکھیں، لگتا یوں ہے کہ کرپشن کے الزامات سے کچھ نہیں نکلا اور جی نہیں بھرا، اس لیے اب مخالفین پر غداری کے مقدمہ چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. FIA خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور خود آج عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی خواہش ظاہر کی. خواجہ آصف کے بارے میں تو یہ گمان تھا کہ وہ بہت پہلے گرفتار ہو چکے ہوتے، لیکن اس وقت جو DG FIA تھے بشیر میمن، انہوں نے حکومتی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن وہ انکوائری، یعنی اب بھی FIA وہ انکوائری دوبارہ کر رہی ہے. اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. حقیقت یہ کہ غداری کے الزامات ہمیشہ سیاستدانوں پر لگے جو کسی نہ کسی کے معتوب تھے. غداری کا الزام اپنی جگہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں چونکہ یہ بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے اس الزام کو سیاسی قوتیں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں، کیونکہ اس الزام کی سنجیدگی کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے وہ لوگ بھی بچ جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ملک سے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں. خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت انکوائری سے بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی کسی کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی تھی تو وہ عدالت ہی اڑا دی گئی. سرکار نے خود اس مجرم کا دفاع کیا جن پر آرٹیکل 6 لگا تھا. اب فرق صرف یہ ہے کہ خواجہ آصف سیاستدان ہے اور تبدیلی سرکار تو یہ کہتی تھی کہ 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان 1 نہیں 2 ہی چل رہا ہے. یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور تجزیہ نگار خاور گمن گفتگو کر رہے ہیں پاور پلے میں ارشد شریف کے ساتھ. انہوں نے کالم لکھا جس میں حکومت کو کرٹیسائز کیا اور خان صاحب کے اوپر سوال اٹھائے کچھ. اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کون سے سوالات اٹھائے. واچ خاور گمن. سوال جو پوچھا جا رہا ہے میرے خیال میں پوچھا جانا بھی چاہیے، اور آج میں نے اپنے کالم کے اندر جو چیز ایکسپلین کرنے کی ہے کہ عمران خان کے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے. 1.5 سال گزر گیا ہے، باقی ہیں 3.5 سال. سیاست کے اندر ارشد صاحب جو ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. تھوڑی سی مس ججمنٹ، تھوڑی سی آپ کی جو ہے مس کیلکولیشن، یو آر گون. ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے اپنے 3 دور حکومت کے دوران جو تھوڑی بہت انہوں نے مس ججمنٹ ان سے ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی، it was nowhere. یہاں پہ ابھی خان صاحب کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. اگر وہ اپنے پچھلے 1.5 سال کی پرفارمنس کا ریویو کریں، دیکھیں کہ ان کے پارٹی کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جینا مرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف رکھتے ہیں اور کسی وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ان کو وہ لے کے آگے جانا چاہ سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رزاق داؤد صاحب کے پاس وہ کون سا یونیک
فارمولا ہے جس کے تحت ان کو اتنی زیادہ منسٹریز دی ہوئی ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب وہ ان کے پاس وہ کون سے وہ نالج ہے جو اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک فوٹیج چلا رہے ہیں, اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں, اگر یہ فل سکرین بھی آپ دیکھ لیں ساری, یہ سارا برانڈ پی ٹی آئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں اوریجنل پی ٹی آئی تو ایک بندہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب پھر ایک چیز کی جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں نہ آ پا رہی کہ 22 سال خان صاحب نے جدوجہد کی, الیکشن لڑے, الیکشن جیتے, حکومت میں آئے, اب حکومت میں آ کے یک دم وہ انگریزی کا ایک ورڈ ہے کولڈ فیٹ, وہ اس لگ رہا ہے ٹیم کے ساتھ برانڈ عمران خان آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. میں دوبارہ سے کہوں گا پہلے دن سے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر ہے, وہ ہے ٹیم بلڈنگ. ان کو وہ ٹیم بلڈ نہیں کر پا رہے. اپنے جو لوگ ہیں دیکھیں, خان صاحب کو اقتدار میں لانے والوں نے پہلے 3-4 مہینے میں ہی صورتحال بھانپ لی تھی کہ جنہیں حکومت میں لایا گیا ہے ان کے پاس حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں, اس لیے اسد عمر صاحب کو فارغ کیا گیا اور وہ لوگ ڈھونڈے گئے جنہیں ماضی میں تھوڑا بہت حکومت چلانے کا تجربہ تھا یا وہ کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ شامل رہے. مشرف کے ساتھ جو لوگ حکومت میں تھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط اچھے تھے, اچھے تعلقات تھے, تو انہیں آگے لایا گیا. یہ اور بات ہے کہ وہ تجربہ کار ہونے کے باوجود اس قابلیت کا مظاہرہ نہیں کر سکے یا ان میں وہ قابلیت نہیں جس کی توقع کی جا رہی ہے. مشرف دور میں خود مشرف ایک ڈٹرمن آدمی تھے. اب اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیسے اقتدار میں آئے, لیکن مشرف کے بارے میں بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک قابل انسان ہے اور ان کا کنٹرول بہرحال خان صاحب کے مقابلے میں زیادہ تھا اور اس دور میں ڈالروں کی بارش بھی ہو رہی تھی, تو خان صاحب کو وہی ٹیم ملی. اب جب خان صاحب کے پاس وہ لوگ آئے جو مشرف کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کی قابلیت کا سارا پول کھل گیا. اس کے علاوہ ایک اور تاثر بھی ہے اور ایک پرسیپشن بھی ہے, وہ یہ کہ خان صاحب نے جو ساری جدوجہد کی وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تھی. انہیں یہ شوق تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر وزیر اعظم بن جائیں, سو انہیں اس کی قیمت تو ادا کرنا پڑے گی. وزیر اعظم وہ بن گئے, اب ان کی باسکٹ میں انڈے ان کی مرضی کے نہیں ہیں, تو یہ تو عین ان کی اپنی چوائس کے مطابق ہے. خان صاحب کو تو لائے اس وقت گیا تھا جب لانے والوں کی وہ شرائط مان چکے تھی. تو آج حکومت چلانے والوں میں آپ کو جو نمایاں طور پر لوگ نظر آتے ہیں مین سٹریم میں, خواہ وہ رزاق داؤد ہوں, خسرو مختار ہو, عمر ایوب ہوں, فردوس شکوان ہو, شیر رشید ہو, ایک لمبی فہرست ہے, وہ سب مشرف کی فوجی حکومت کے ساتھ ہی رہے ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا لائزون اچھا ہے. اور دوسرا یہ نواز شریف کا ان بلاک تھا, یعنی جو نواز شریف کے مخالفین میں تھے, تو وہی لوگ ظاہر ہے جب نواز شریف کے تو مخالفین کو ہی آگے آنا تھا. تو ہر وہ شخص جو نواز شریف کا مخالف رہا وہ ایک وقت میں یا کسی نہ کسی وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ضرور بنا. تو خان صاحب اپنی کوئی ٹیم نہیں, خان صاحب کی اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے, ٹیم ان کی ہے جو انہیں لے کر آئے ہیں. یہ عام امپریشن ہے. آگے بڑھتے ہیں اور پنجاب کے سابق وزیر قانون ہے اور اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں رانا ثناء اللہ آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں. اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو تعلقات کی خرابی ہے اور جو لائزون نہیں ہو رہا, وہ ہم نے دیکھا کہ کل جب رجب طیب اردگان آج بلکہ جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو اپوزیشن اور حکومت ساتھ مل کے بیٹھے, لیکن باقی جو دیگر معاملات ہیں ان میں حکومت اپوزیشن ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے, یہ سوال آج اپوزیشن سے پوچھا گیا. رانا ثناء اللہ کے باوجود اگر سروسز ایکٹ کے اندر جو ہے ترمیم میں اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, حالانکہ آپ ان کا منہ دیکھنے کا روادار نہیں تھے پارلیمنٹ میں, تو میں مانتا ہوں وہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا, لیکن کیا عوام کی بھلائی آپ کے لیے سینسٹیو ایشو نہیں ہے, اس میں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وائی ناٹ رانا صاحب؟ دیکھیں, ہمایوں اختر خان صاحب خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں, لیکن اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سٹانس کو یا وزیر اعظم کے سٹانس کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی بھی پارلیمانی جمہوری سسٹم میں پوری دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ پرائم منسٹر جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے ملے ہی نہ؟ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پورے 1.5 سال میں کبھی فون کے اوپر بھی بات نہ کرے, کسی معاملے کے اوپر جس پہ آئینی تقاضا بھی ہو کہ مشاورت کی جائے اس کے اوپر مشورہ کرنے یا ملنے سے بھی جو ہے وہ گریز کرے, جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر
اور جو کمیشن کے ممبران تھے ان کی تعیناتی کے اوپر جو اوپر ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے قائد ایوان کا یا پرائم منسٹر کا وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر یہ رویہ جو ہے یہ اسی طرح سے برقرار رہا اور وہ اسی طرح سے بضد ہوئے کہ میں سر بکف ہوں, مجھے کسی بلا سے لڑا دو, وہ بھائی بلا جو ہے یہ مودی بلا بنا ہوا ہے پورے پاکستان کے لیے, پورے 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے بالعموم اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص. تو اس سے بڑی بلا اور کون ہے؟ اس بلا سے آپ لڑ جائیں. اس بلا کی طرف تو جو ہے وہ آپ لڑنے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہے, بلکہ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں اور آگے پارلیمنٹ میں بتاتے ہیں کہ مودی خاموش ہے, مودی کو میں نے فون کیا ہے, مودی میری کال نہیں لے رہا, مودی میرا فون نہیں سن رہا, مودی کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہا. جو بلا ہے اس کے متعلق آپ کا رویہ یہ ہے. دیکھیں, خاص طور سے جو لوگوں کو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن یا مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ تک ملانے کے روادار نہیں ہے, جسے جمہوری رویہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا. اپوزیشن کے ساتھ, اپوزیشن کو آن بورڈ رکھنا, اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا یا اپوزیشن کو رائے میں شامل رکھنا یہ آئینی ضرورت ہے. اگر تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا دور ہوتا, کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوتا, ڈنڈے کی حکومت ہوتی, تو پھر خان صاحب کو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن چونکہ جمہوریت ہے, چاہے برائے نام جمہوریت ہے اور آئین ایکٹیو ہے, تو اس میں جب تک وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چلتے پارلیمنٹ فعال نہیں ہو سکتی. اور پارلیمنٹ کی یہ ضرورت ہے. پارلیمنٹ اگر فعال نہیں ہوگی تو مسائل جو کہ تو رہیں گے. ہاں صاحب سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا, کسی میڈیا نے نہیں کہا, کسی سیاستدان نے نہیں کہا کہ کرپٹ لوگوں کو معاف کر دیں, انہیں این آر او دے دیں, انہیں ڈنر کرائیں, کھابے کھلائیں, سیر سپاٹے کرائیں, یا انہیں بالکل ہی چھوڑ دیں. لیکن خان صاحب کو یہ ضرور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر وہ الیکشن جیتے ہیں اور الیکشن جیت کر اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں تو اور بھی بہت سی جماعتوں کے نمائندے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, انہیں بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں اور ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کی نمائندگی کر سکیں. تو انہیں پارلیمنٹ میں عوامی نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. تو ایک پوزیشن حکومت کی ہوتی ہے, ایک اپوزیشن کی ہوتی ہے. حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے, دونوں پیرلل چلتے ہیں, دونوں گاڑی کے دو پہیے, لیکن دونوں میں کنیکشن ہوتا ہے. ایک پہیے پر گاڑی نہیں چلتی. جن کے خلاف مقدمات ہیں یا جن کے اوپر الزامات ہیں انہیں عدالتوں کا سامنا کرنے دیا جاتا, اور یہ کہا گیا کہ آپ جمہوری طریقے سے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن خان صاحب چونکہ کھلاڑی ہیں, سپورٹس مین ہیں, اور سیاست میں پہلے کبھی کوئی سپورٹس مین آیا نہیں, اور یہ پہلی بار ایک سپورٹس مین پرائم منسٹر بن گئے ہیں, تو ان کا خیال یہ کہ وہ ایک میچ کھیلنے آئے ہیں. اپوزیشن ان کا میچ پڑا ہوا ہے جسے انہیں ہر صورت جیتنا ہے, اس سے ملک کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. اگر تو کوئی اپوزیشن کے ساتھ لڑائی کر کے اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی, لیکن یہ بات تو اب بالکل سب بچے کو سمجھ آ رہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح محاذرائی کے ساتھ ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا نقصان ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہمایوں اختر گفتگو کر رہے ہیں اکانومی کے معاملات کے اوپر, اور ندیم ملک کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمایوں اختر خان. کہتا ہوں ہمایوں اختر خان صاحب, آپ نے وہی کام کیا جو اسحاق ڈار نے کیا تھا, تو پھر ان کو انگلیاں اٹھا کے گالیاں نکالنا اور برا بلا کہنا, اگر وہی رائٹ سٹیپ تھے, اسی فٹ سٹیپس پہ فالو کرنا تھا, تو پھر آپ تبدیلی کیا لے کر آئے تھے؟ جہانگیر ترین صاحب نے جواب دے دیا نہیں جی, وہ ایک سٹال وارٹ ہیں پی ٹی آئی کے, تو میرے سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ درست فیصلہ تھا یا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ غلط فیصلہ؟ میں نہیں ہوں, غلط کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ڈالر پھینکنے چاہیے مارکیٹ میں اپنا کرنسی مضبوط رکھنے کے لیے. سر ایک سوال اور پوچھ لوں, پھر میں آپ کو زیادہ اس پہ, کیونکہ آپ کے ساتھی وزیر ہیں, آپ ان پہ زیادہ بولنا نہیں چاہیں گے. از دیر اینی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کہ اگر $7 ارب بیچنا جرم تھا پاکستان کے پیسوں کو, تو پھر $5 ارب بیچنا بھی جرم ہے؟ دیکھیے, ایک گڈ فیتھ میں ایک پالیسی ایکشن کسی وزیر نے لیا ہے تو آپ اس کو کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, کیا کرے گا؟ وہ کوئی $5 بلین یا $7 بلین لے کے دوڑ تو نہیں گئے نا جی, جس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. ڈار صاحب کی اس بات پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, ان کی اور ایشوز پہ کیسز ہیں ان پہ. لیکن یہ غلط کام ہوا. میں نے آپ کو دیکھیے, خدا لگتی اگر کہیں
تو گزشتہ 2 دہائیوں میں اسحاق ڈار سے زیادہ معیشت کو کسی نے بہتر طریقے سے مینج نہیں کیا. شوکت عزیز کا نام بھی کسی حد تک لیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ان کے دور حکومت میں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تھا اور ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی، بہت سے فنڈ آ رہے تھے. تو پیپل پارٹی کے دور میں معیشت کا بہت برا حال تھا. اس کی وجہ تھی پیپل پارٹی کو بھی ورثے میں دہشت گردی ملی اور خراب حالات ملے، روز خودکش حملہ، اور ملک کے اندر بہت دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی. اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے پاس کوئی قابل وزیر خزانہ نہیں تھا. پیپل پارٹی کو بھی حفیظ شیخ کا سہارا لینا پڑا. تو انہوں نے بھی اس وقت عوام کی چیخیں نکلوائیں جو آج کر رہے ہیں. اسحاق ڈار کا قصور یہ تھا کہ جب نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو بعض لوگوں کا خیال اور خواہش یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کا آخری دور حکومت ہو، انہیں 5 سال حکومت کرنے دی جائے. ماضی کا تجربہ سامنے تھا کہ پیپل پارٹی کو 5 سال دیے گئے تو پبلک نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. تو خیال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو 5 سال دیے جائیں، اور معیشت خراب ہے، ملک میں بجلی کا بحران ہے، نہ ایکسپورٹ ہوگی نہ کاروبار چلیں گے، تو نواز شریف بھی ان پاپولر ہو جائیں گے جس طرح زرداری صاحب کی حکومت ہوئی تھی. لیکن نواز شریف کے پاس اسحاق ڈار تھا جس نے معیشت کو ایسے مینج کر لیا کہ ہر سال وہ 500 ارب کا ٹیکس ریونیو بھی جنریٹ کیا، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، ترقیاتی کام ہوتے رہے، امپورٹ میں اضافہ کیا گیا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں امپورٹ میں اضافہ، اگر امپورٹ نہ اس وقت ہو رہی ہوتی تو کاروبار نہ چلتے. جیسے آج امپورٹ بند ہے تو کاروبار بھی ڈاؤن ہے. تو امپورٹ ہونے سے کاروبار بھی چلے، بے روزگاری بھی بڑھی، ایکسپورٹ نہیں ہوئی، یہ ایک کویسچن مارک ضرور ہے. لیکن ان سب معاملات کی وجہ سے اسحاق ڈار ریڈار پر آ گئے. تو آج بھی حکومت اسحاق ڈار کی پالیسیوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہی کچھ کر رہی ہے جو اسحاق ڈار نے اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کیا. لیکن فرق یہ تھا کہ اسحاق ڈار کے پاس فیصلوں کا اختیار بھی تھا اور انہیں یعنی جیسی صورتحال تھی اس کے مطابق وہ مینج کر لیتے تھے. آج اختیار کسی اور کے پاس ہے. اسحاق ڈار کے ویسے اور بھی بہت قصور تھے اور وہ قصور لوگوں کے علم میں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں. تجزیہ نگار ہے ارشاد بھٹی اور حکومت کے بڑے زبردست مدعا ہے خان صاحب کے. دیکھتے ہیں کہ آج کاشف عباسی کے ساتھ کس بات پہ وہ سینگ پھنسائے بیٹھے ہیں. واچ ارشاد بھٹی. یہ نہیں بتایا 28 بکرے جو صدقے کے دیے تھے وہ اومنی گروپ یا جعلی اکاؤنٹ سے کیوں دیے گئے تھے. یہ کوئی گورننس پہ بات نہ کرو کوئی. اچھا ایک بات کہ نوٹس آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اتنے ہی یہ بالا تر ہے. نوٹس آ گیا، خاص موقع پہ نوٹس آ گیا. کیوں آ گیا بھائی؟ خاص موقع پہ آ گیا، نوٹس آنا چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے نوٹس سے ڈر کے آپ اپنی ساری مہم ختم کر دیں گے؟ نوٹس سے ڈر کے آپ اپنی ساری جمہوریت کے لیے جدوجہد ختم کر دیں گے؟ لیکن اس کا فلپ سائیڈ یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ مہم نہیں چلائیں گے تو نوٹس بھی نہیں آئے گا. نہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی جان. آپ یہ کب سے چل رہے ہیں؟ 25 والیمز نوٹسوں پہ آئے ہیں. جب خاموش ہوئے ہیں انہوں نے حمایتیں کی ہیں اسمبلیوں میں تو ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں اور نوٹس بھی نہیں آ رہے. بھائی جان یہ بتائیں نا. نہیں، میری ایک بات سنیں. یہ ضمانتیں ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہوئی ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں؟ میں تو اس حق میں ہوں کہ بھائی جب 25 والیمز موجود ہیں، جب ابھی فزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں، پروڈکشن آرڈر ہو جاتے ہیں، فزیکل ریمانڈ پہ ضمانتیں ہو جاتی. جی کتنا عرصہ کیا مطلب اندر رہنے سے کتنا عرصہ ایک بندے اندر رہنا؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو ساری عمر اندر فیصلہ ہوئے نہ سر آپ بتائیں مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں کہ کچھ نہیں کیا کسی نے. یار یہ کیا آرگومنٹ ہے آپ کا؟ ضمانت سے آپ سیدھا کچھ نہیں کیا. میں کہتا ہوں سارے چور ہیں. وہ ثابت تو اسٹیٹ نے کرنا ہے. نہیں تو آپ چور، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں وہ پروسیس ٹھیک کریں جس سے ثابت ہو. بھائی جان کس نے کرنا ہے؟ اسٹیٹ نے. ہاں تو کیوں نہیں کر رہی؟ وہ میں تو پوچھ رہے ہیں نا گلو. ہاں تو اب دیکھیں نا اس کا بھی یہ ڈال دیں، اس سارا جو غلطی کا ڈال دیں کہ کسی کو پوچھے ہی کچھ نہ. نہیں آپ کسی کو سوال ہی کوئی نہ کرے. الزام کوئی لگائے بھٹی صاحب یاد رکھیں، آپ نے الزام لگائے کوئی کہ جناب آپ کی یہ گاڑی کہاں سے ہے یا آپ کے گھر کہاں سے ہے اور آپ کو اٹھا کے اندر ڈال دے اور 6 مہینے سال بھول جان کے یار اندر رہنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ جواب نہیں دے رہا سب. نہیں سر یہ اساسوں کا الزام نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا آپ کا کیس چلے، اگر آپ کے پاس جواب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے کیس تو سیدھا 10 سال اندر 14 سال اندر گل ختم. سر یہ دیکھیں نا یہ کس اس سسٹم میں، اس قانون میں، اس ساروں میں یہ پاسبل ہے؟ ہمارے یہاں بااختیار آدمی، بڑا آدمی، صاحب حیثیت آدمی پکڑا جا سکتا ہے؟ ہم پکڑ سکتے ہیں؟ یہ نظام ہے اس قابل؟ نہیں ہے. تو پھر اندر ڈال دیں. نہیں نکل جائیں. نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ایک کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لندن میں بیٹھے کہہ رہے ہیں چند صاحب نے نظام ٹھیک نہیں کریں گے. سر کیوں کریں گے؟ یہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں، سارے ملے ہوئے ہیں. نہیں 80% لوگ سارے طریقے انصاف
پنجابی کی ایک مثال ہے، چور نہ لوں پنڈ کالی یا مدعی سست گواہ چست۔ حکومت کے حمایتی تجزیہ نگار اس بات پر تل ملا رہے ہیں کہ جن لیڈروں کی ان سے دن رات قوالی کرائی گئی، انہیں بیانیے کے زور پر چور اور کرپٹ ثابت کروایا گیا، ان کی ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ انہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ اگر سزائیں نہیں ہوتی تو کہتے ہیں حکومت ان سے مل گئی ہے، سارے سٹیک ہولڈر ہیں، طاقتور کو سزا نہیں ہوتی۔ یعنی عقل کے اندھوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ استعمال ہو گئے ہیں، ان سے کس طرح سیاسی مخالفین کی کردار کشی کرائی گئی ہے، اور وہ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ کرپٹ ہے، چور ہے، وہ واقعی چور اور کرپٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں جرم ثابت نہیں ہو رہے، حکومت کے پاس الزامات کی فہرست ہے لیکن ثبوت کوئی نہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں تو انہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کتنے طاقتور لوگ تھے جنہیں کان سے پکڑ کر حکومت سے نکال باہر کیا گیا۔ اگر طاقتور ہوتے تو پھر انہیں حکومت سے نکالا کیسے جاتا، اور وہ مہینوں عدالتوں کے چکر کیسے کاٹتے؟ جنہیں نیب نے مہینوں حراست میں رکھا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، جنہیں حکومت سے نکال باہر کیا گیا، خواہ وہ اس ملک کا صدر رہا ہو، وزیر اعظم رہا ہو، منسٹر رہا ہو۔ اگر یہ سب لوگ طاقتور ہوتے تو اس بری طرح ان کی رسوائی کیوں ہوتی؟ اب اگر عدالتوں میں ان کے خلاف جو الزامات ہیں اس کے ثبوت ہی نہیں ہیں، وہ الزامات ہی درست نہیں ہیں، تو پھر یہ عدلیہ پر سوال کیوں؟ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آپ نے اب تک جتنی بیشنگ کی، جتنی آپ نے کردار کشی کی، کئی حقائق اس سے مختلف تو نہیں جو آپ کے نزدیک حقائق تھے؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔